مذہبی آئے گا، لیکن یہ ہے کہ بسم اللہ ہم نے شروع ایک نئے ٹریڈیشن سے کر رہے ہیں۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ فیڈرل سے پہلے پروونشل گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا ہو۔ یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پختونخوا، بلکہ صرف پختونخوا نہیں، تمام پروونس میں اس طرح کبھی ہوا نہیں، اور اسپیشلی پختونخوا جو ریلائی کرتا ہے 92% فیڈرل گورنمنٹ پر، اور وہاں سے فیڈرل گورنمنٹ نے نہ کوئی تخمینہ نکالا ہے نہ کوئی پتہ ہے، اور ادھر بجٹ پیش ہو رہا ہے، تو میں اس کو انکانسٹیٹیوشنل تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ روایات کے خلاف ہے، اور جو صوبے اور مرکز کو چلانے کا ایک ٹریڈیشن ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس بجٹ کو میں پولیٹیکل سٹنٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ جسٹ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اور میں حیران ہوں کہ اتنی جلدی کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ آپ اتنی جلدی سے، اور پھر ہم نے جو کچھ سنا ہے کہ وائنڈ اپ بھی جلدی جلدی کرنا ہے، تو یہ کیا محرکات ہے، یہ بھی جناب اسپیکر گورنمنٹ کو پتہ ہوگی، ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ محرکات کیا ہے کہ جلدی جلدی پیش کرنا پھر جلدی جلدی وائنڈ اپ کرنا، تو یہی بتائیں گے۔ لیکن میں یہ کوشش کروں گا جناب اسپیکر کہ میں یہ ثابت کروں کہ یہ جو بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، جو فگر ہمارے سامنے ہے، تو یہ خیالی پلاؤ کے سوا کچھ نہیں، ایک خیالی پلاؤ ہے جناب اسپیکر، جو خیال ہم کر سکتے ہیں ضرور، لیکن فزیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ٹچ کریں، اور یہ میں وتھ فیکٹس اینڈ فگر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، میں ٹرائی کروں گا کہ میں اس کو پروف بھی کروں انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، کوئی بھی بجٹ جو ہے وہ فائنینشیل پلان ہوتی ہے جو گورنمنٹ کے ایکسپیکٹڈ ریونیو اور ایکسپینڈیچر کے آؤٹ لائن ڈٹرمن کرتے ہیں، اور ایک ٹول بھی ہے ریسورسز ایلوکیشن کا، مینجمنٹ کا، اکنامک پالیسی امپلیمنٹیشن بھی ہے، اور فائنینشیل کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ تو ابھی جناب اسپیکر میں اس پر آ رہا ہوں کہ میجر پورشن جس طرح میں نے عرض کیا اس بجٹ کا، تو اس سے پہلے میں پروف سے یہ ثابت کروں گا کہ اس سے پہلے جو بجٹ تھا 2023-24 کا جناب اسپیکر، تو اس میں 84% فیڈرل گورنمنٹ کے ریسیوبل پر وہ بجٹ بنا تھا، اور اس میں جناب اسپیکر 84% جو فیڈرل گورنمنٹ کے ریسیوبل پر تھا، یہ ادھر جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ 84 سے بھی آگے چلے گئے، تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریئلسٹک ہے جب وہ 84% کا اتا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو ملنا ہے نہیں ملنا، کہاں سے ملنا ہے، NFC سے کتنا ملنا ہے، NHP سے کتنا ملنا ہے، یہ آپ کو وار آن ٹیرر سے کتنا ملنا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے جناب اسپیکر، اور ہم اس پر بحث کر رہے ہیں۔ جس طرح اس نے فائنانس منسٹر صاحب نے جو فگر بتائی ہے، یہ وائٹ پیپر آپ کا جو ہے اس میں پیج نمبر 4 پر ہے، جو اسٹیمیٹڈ ریسیپٹس ہے جناب اسپیکر وہ 1754 بلین پوائنٹ سمتھنگ، 1754 بلین، اور 1754 بلین میں سے جناب اسپیکر یہ 1100 بلین جو ہے یہ وار آن ٹیرر، اسٹیٹ ٹرانسفر، ونڈ فال لیوی اس پر ہے۔ اس میں
111.3 बिलियन जो है वो NHP का शेयर है। इसमें प्रोविंशियल ओन रिसिप्ट जो है वो जस्ट 93 बिलियन है, और इसमें मर्ज डिस्ट्रिक्ट का है जो भी वो भी फेडरल गवर्नमेंट से मिलना है, वो 259 है, 259 बिलियन है, और 130 बिलियन फॉरेन एड है। तो जनाब स्पीकर, ये किसको पता है कि ये पैसे मिलेंगे? ये तो डिटरमिन ही नहीं हुआ, ये महसूलात तो वहाँ से आए ही नहीं है। जो हम प्रिज़म कर रहे हैं कि ये मिलेंगे, जो हम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि इतने पैसे फला मद में हमें मिलेंगे, ये ख्वाहिश का इजहार ज़रूर हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी मिल जाए। खुदा करे पड़ोसी भी पैसे दे दे, खुदा करे फेडरल गवर्नमेंट हर मद में ज़्यादा दे दे, खुदा करे डोनर एजेंसीज भी दे दे, खुदा करे ADP भी दे दे, खुदा करे कि इंटरनेशनल बैंक भी पैसे दे दे, खुदा करे कि आपको पैसे USAID से भी मिल जाए, लेकिन वो खुदा करे कि मिल जाए। जो आपके पास से कोई बंदा एक घर के लिए बजट बनाता है जनाब स्पीकर, तो उसके जो रिसीवेबल है उसको देखकर बनाता है। तो आपके पास अभी आप एम्प्टी पॉकेट हो, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन खुदा करे ये हो जाएगा, इस पर आप बनाते हो। जनाब स्पीकर, इसमें नीचे में आ रहा हूं, इसमें जनाब स्पीकर मैं पिछले 23-24 का हवाला इसलिए दे रहा हूं कि इधर भी प्रिजम्पशन पर चीज़ें हैं, तो पहले भी प्रिजम्पशन पर चीज़ें रखी गई थी। मैं 23-24 का हवाला देता हूं फेडरल टैक्स का। ये 764 बिलियन जो है ये रखा गया था 2023-2024 के बजट, और जो एक्चुअलाइज हुआ, ये फेडरल टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, जो एक्चुअलाइज हुआ जनाब स्पीकर वो था 712 बिलियन। अभी जो इमेजिनरी रिफ्लेक्शन है इस बजट में, वो भी मैं खुद से नहीं कह रहा जनाब स्पीकर, ये वाइट पेपर के पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है। जो इमेजिनरी है वो 902.5 बिलियन है। जब आपको लास्ट ईयर 23-24 में आपको एक्चुअल पैसे मिले 712, तो अब किस तरह आप इमेजिन करते हो कि उससे 200 बिलियन ज्यादा इस एक मद में मिलेंगे? नंबर 2 जनाब स्पीकर, वार ऑन टेरर जो 1% है, ये 23-24 में 91.9 बिलियन रखा गया। जो एक्चुअलाइज हुआ वो था 85.7 बिलियन जनाब स्पीकर। ये भी अगेन इनके अपने डॉक्यूमेंट्स में, मैं खुद से नहीं बोल रहा। अभी उसके अगेंस्ट जो 85 बिलियन मिले थे 23-24 में, अब ये प्रिजम कर रहे हैं कि 85 के बजाय हमें मिल जाएंगे 108.4 बिलियन। जस्ट इमेजिन जनाब स्पीकर के पिछले साल से इस साल हमारे मुआशी हालात ऊपर गए, क्या हुआ है? तो ये प्रिजम्पशन पर ये भी है जनाब स्पीकर। NHP जिसका बड़ा रोल हम करते हैं, 22-23 को उस बजट में हमें जो NHP से मिला जनाब स्पीकर वो है 4.9 बिलियन। 23-24 में रिफ्लेक्ट हुआ 85.1 बिलियन। 85.1 बिलियन के अगेंस्ट जो मिला वो है जनाब स्पीकर 7 बिलियन, जो 23-24 का है। 85 के अगेंस्ट हमें मिला 7 बिलियन इस सूबे को। अभी जो प्रिजम्पशन है वो 111.3 बिलियन है जनाब स्पीकर। 7 23-24 में मिला,
ابھی ایکسپیکٹیشن جو ہے، جو خیالی پلاؤ ہے، وہ 7 سے چلا گیا 111.3 بلین، اور وہ اسی حالات میں جناب اسپیکر کہ ایک طرف ہمارے سی ایم صاحب کا وہی ایگریسو پالیسی ہو اور انپریسیڈنٹڈ اپروچ ہو، تو ہاؤ وی کین ایکسپیکٹ کہ یہ پیسے ملیں گے کہ 7 سے آپ 111 پر چلے جائیں گے؟ جناب اسپیکر، اس کے بعد جو پروونشل گورنمنٹ کے اون ریسیپٹ ہے وہ 22-23 کے 66، 23-24 کے 85، جو ریسیو ہے وہ 64، اور ابھی جو ہے وہ ہے 93.5۔ 93.5 تک یہ منسٹر صاحب وائنڈ اپ اسپیچ میں بتائیں گے کہ یہ کہاں سے یہ جنریشن ہوئی کہ آپ 64 سے 93.5 پہ چلے گئے۔ باقی میں بتاتا ہوں بعد میں کہ ہم کہاں سے کہاں گئے، لیکن یہ جسٹیفیکیشن کے لیے وتھ فگر میں بات کر رہا ہوں کہ سب کے علم میں بھی آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ یہ پیج نمبر 7 ہے وائٹ پیپر کا، جس میں ایکسپینڈیچر کی بات ہے جناب اسپیکر۔ تو پیج نمبر 7 وائٹ پیپر میں جو لکھا گیا ہے 22-23 آپ کے ایکسپینڈیچر ہے 1116.8 بلین۔ آپ منسٹر صاحب کو ڈسٹرب نہ کریں کہ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں۔ 22-23 میں جو فگر ہے ایکسپینڈیچر کا وہ ہے 1116.8 بلین۔ 23-24 کا ہے 1025.6 بلین، مطلب آلموسٹ 1000 بلین۔ اور 24-25 میں جناب اسپیکر جو ایکسپینڈیچر کا خیالی پلاؤ ہے وہ ہے 1654 بلین، آلموسٹ 60% انکریز۔ تو یہ 60% آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ یہ منسٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ 60% انکریز آپ کے ایکسپینڈیچر میں۔ یہ جو پریزمپشن ہے اس بجٹ کا، یہ وتھ فگر میں بتا رہا ہوں، 60 نہیں بلکہ 62% ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، ابھی میں آ رہا ہوں گورنمنٹ کی پرائیورٹیز پر کہ اس گورنمنٹ کی کیا پرائیورٹیز، کس کس سیکٹر کو کتنا ایلوکیشن ہے، اور یہ سب کے لیے امپارٹنٹ ہے۔ بینگ دا ممبر آف دس ہاؤس، اگر کوئی ٹریجری بینچ پر ہے، کوئی اپوزیشن بینچ پر ہے، ہم سب کے لیے امپارٹنٹ ہے۔ اس میں فرسٹ آف آل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے جناب اسپیکر 70% آف پاپولیشن جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ ہے۔ اس کے لیے جو بجٹ کا پرسنٹیج ہے وہ مختص کیا گیا ہے 4.2%۔ 70% آف پاپولیشن جس پر ریلائی کرتا ہے، اس کے لیے آپ کی پرائیورٹیز یہ ہے کہ 4% آپ نے پریزم کیا ہے کہ 4% ایگریکلچر میں لگائیں گے۔ جناب اسپیکر، ڈرنکنگ واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن جو کہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں بھی ہے اور جو بیسک ہے آگے چلنے کے لیے اور ایک توانا سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے جو ایلوکیشن ہے جناب اسپیکر وہ 1.8%، 1.8% ہے ٹوٹل بجٹ کا۔ اس طرح ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈ ایجوکیشن، یہ منسٹر صاحب نے اپنے اسپیچ میں کہا تھا کہ تعلیم کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک توانا معاشرے کے لیے چاہیے کہ لوگ ایجوکیٹڈ ہو۔ آپ توانا معاشرہ بنا رہے ہو
ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے آپ نے پرزم کیا ہے 5.5%. جسٹ امیجن آفٹر 10 years آف گورنمنٹ آف PTI, دس از شیمفل کہ 5% آپ ایجوکیشن پر خرچ کر رہے ہو. اور یہ آپ کے فگر ہے, میرے فگر نہیں ہے. جناب اسپیکر, اس کے بعد ہیلتھ ہے, اور ہیلتھ میں انکلوڈ ہے جو آپ نے کارنامے کیے, وہ بعد میں اس پر میں ڈیٹیل سے آؤں گا. جو صحت کارڈ ہے, MTI ہے, جو بھی ہے سارا انکلوڈ ہے اس میں, اور وہ ہے جسٹ 8.5%. جسٹ 8.5% ہیلتھ کے لیے. جناب اسپیکر, اس طرح ہائیر ایجوکیشن جس سے ہم اسکالر پیدا کریں گے, ہم PhDs پیدا کریں گے, ہم ریسرچ ورک کریں گے, ہم اس صوبے کو آگے بڑھائیں گے, ہم کمپیٹ کریں گے ادر پروونسز کے ساتھ, اس کے لیے لوکیشن ہے 1.1%. جناب اسپیکر, 1.1%. تو 1.1% میں یہ ریسرچ کس طرح ہوگا؟ 1.1% میں تو آپ سیلری نہیں دے سکتے. اور کتنی دکھ کی بات ہے جناب اسپیکر, آج پرائیویٹ سیکٹر کے 34 جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہے اس میں 26 کے VCs ہی نہیں. دے آر رننگ وداؤٹ VCs, دے آر رننگ وداؤٹ ہیڈ. زبردست حکومت یہ چل رہی ہے اس صوبے میں جناب اسپیکر, اور زبردست سیریسنس ہے, زبردست لائقی ہے, زبردست کمپیٹنسی ہے جناب اسپیکر. اور فگر بھی اس کے ہوتے, یا تو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے یہی پوچھے کہ میرے ہاتھ میں کیا تمام ہے, میں کیا پیش کر رہا ہوں, یا یہ قوم جو دیکھ رہی ہے یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے جناب اسپیکر. اس کے بعد جناب اسپیکر, انفارمیشن ٹیکنالوجی جس میں IT بھی ہے, اور IT کے بغیر اس ایرا میں آگے چلنا, ابھی AI جو ہے پوری دنیا میں وہی یوٹیلائز ہو رہی ہے, اور اس کے لیے جو فگر ہے جناب اسپیکر اگین شیمفل, وہ 0.4% ہے جناب اسپیکر. 0.4% ٹو کمپیٹ ود دی ریمیننگ ورلڈ. آپ نے پیسے رکھے جو خیالی پولاوے 0.4% جناب اسپیکر. یہ سیریسنس ہے. جس پر کوئی کام نہ کرے, کوئی ورک نہ کرے, کوئی محنت نہ کرے, تو یہ چیز سامنے آئے گی, یہ فگر سامنے آئیں گے جناب اسپیکر. اس کے بعد جو پوٹینشل ہے اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو قدرتی وسائل ہے اس میں منرلز ہے. ریپیٹڈلی میں کہتا چلا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اس صوبے کے پاس جو پوٹینشل ہے وہ منرلز ہے. تو منرل کے لیے جو رکھا گیا ہے جناب اسپیکر, اگین وہ 0.05 خود آپ سوچ لیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور 62% جو ایکسپینڈیچر ہے, اگر ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ آپ نے رکھا ہے جو ریونیو جنریٹر ہے, تو یہ کیا حالت ہماری ہوگی جناب اسپیکر. اس کے بعد جناب اسپیکر اربن ڈیولپمنٹ ہے, اس کے لیے 5% حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت اس صوبے میں ہے جناب اسپیکر. اور آپ کا ایک بھی پروجیکٹ جو 98 میں شروع ہوا تھا, ریگی ماڈل ٹاؤن, اسٹل ڈسپیوٹیڈ ہے. اور ابھی آپ نیا سٹی بنانے جا رہے ہو, اور آپ کا ایلوکیشن ہے 5%. جب اسپیکر ابھی میں آ رہا ہوں, جو ADP ہے آپ کا, وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, میرے باقی کولیگ بھی بات کریں گے, لیکن میں چیزیں چیزوں کو جو ADP میں آپ کے ہیں, پہلے میں بات کروں گا ایجوکیشن کا جناب اسپیکر. ایجوکیشن میں پہلے وہ منسٹر صاحب کی جو سپیچ ہے کہ پہلے ہم نے یہ کیا ہے, اتنے کالجز بنائے, 85 سمتھنگ کالجز بنائے, اتنے ہزار اسکول بنائے, یہ کیا وہ کیا, اس پر میں بعد میں بات کروں گا. لیکن ادھر جو ایلوکیشن ہے ایجوکیشن کے لیے ADP میں, اور وہ ADP جو ہے 296 پیج سے 351 پیج تک یہ ایجوکیشن کے ADP ہے. تو اس میں امبریلا اسکیم ہے جناب اسپیکر. امبریلا اسکیم ہے
اختیار ہوگا چیف منسٹر صاحب کے پاس. کوئی ایم پی اے ناراض ہوتا ہے وہ جائے گا ایک دو اسکول لے لے. اٹس مینز امبریلا اسکیم کا جناب اسپیکر کہ کوئی فیزیبلٹی اسٹڈی نہیں ہے, کوئی پی سی 1 نہیں ہے, کوئی تیاری نہیں ہے کہ کدھر کیا ضرورت ہے. اور بجائے اس کے کہ 10 سال آپ نے اس صوبے پر حکومت کی, آج بھی آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے کہ کدھر کیا ضرورت ہے. امبریلا اسکیم کے انڈر پیسے رکھے اور پولیٹیکل یوز کے لیے یہ استعمال ہوں گے. جناب اسپیکر, اس طرح کمیونیکیشن ہے وہ میں براڈ بتا رہا ہوں, وہ باقی مائنر چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. وہ روڈ کے لیے بیسک تھیم کیا ہے جناب اسپیکر, کہ روڈ کا جو ہے کسی جگہ آپ روڈ بناتے ہو تو کیوں بناتے ہو, وہ بیسک تھیم کیا ہے, اس کو کسی نے مد نظر ہی نہیں رکھا. یہ پولیٹیکل گیننگ کے لیے اگین وہ پیسے رکھے گا. اس میں نہ ٹورزم کا پوائنٹ آف ویو ہے, نہ اس میں فارم ٹو مارکیٹ یا روڈ ٹو مارکیٹ روڈ جو ہے اس کا کوئی کانسیپٹ ہے. ویسے ہوا میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خیالی پلاؤ ہے تو ہوا میں رکھے گئے ہیں. اور وہ اے ڈی پی نمبر جو ہے وہ بھی 5 پیجز ہے, اور وہ ہاں بالکل 5 پیجز ہے, اور وہ اس طرح رکھے گئے ہیں جناب اسپیکر. اس کے علاوہ جناب اسپیکر میں آ رہا ہوں اور جو سبجیکٹ ہے یہ آپ کا پھر جو امپورٹنٹ آتا ہے وہ پاور ہے. پاور میں جناب اسپیکر آپ کے پاس پیڑو ہے, ادھر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اور میں نے جس طرح کا جو نیچرل ریسورسز ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے اس میں ایک واٹر ہے جناب اسپیکر, جس سے ہم اگر ہم وزڈم یوز کریں پراپر طریقے سے تو اس سے ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں جناب اسپیکر. اس صوبے کو ہم اپنے پاؤں پر کھڑا بھی کر سکتے, لیکن بدقسمتی ہے جناب اسپیکر, یہ میرے ہاتھ میں جو پیپرز ہے پیڑوں کے, اس میں پروجیکٹس ہے جناب اسپیکر, یہ میں جلدی بتاتا ہوں پیڑوں کے جو پروجیکٹس ہیں. اس میں ایک منصوبہ ہے چترال میں, لاوی ایچ پی پی کے نام سے, میڈم جی چترال سے پتہ ہوگا میڈم کو. ایک شانگلہ میں ہے جناب اسپیکر, اور ایک خوش قسمتی سے مانسیرا میں ہے جبوری ایچ پی پی. ان کا جو پیسہ ہے, اور نیچے 2 اور بھی ہے, ایک چارخیل نام سے ہے, یہ کرم ایجنسی میں, چپری چارخیل ایگزیکٹلی. یہ منصوبے جو ہے اس کا فنڈ جو ہے, ادھر ہم تو روتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا وہ کیا, اس کا جو فنڈ ہے یہ آ رہا ہے ایچ ڈی ایف سے. ایچ ڈی ایف مینز ہائیڈل ڈیولپمنٹ فنڈ, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈ ہے. اور ان منصوبوں کا جناب اسپیکر کمپلیشن ٹائم یہ شروع ہوئے 2013 میں, کمپلیشن ان کا جو ہے وہ کمپلیشن ٹائم ہے 2017. بدقسمتی سے ناؤ وی آر ان دا مڈ آف 2024, اس میں ایک بھی منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہے جناب اسپیکر. نو سنگل پروجیکٹ از کمپلیٹڈ بائی پی ٹی آئی گورنمنٹ فرام لاسٹ 10 years. اور اس کا جو ہمیں لاس آ رہا ہے جناب اسپیکر, یہ ایک منصوبہ جو 4 بلین کا اس کا اسٹیمیٹڈ کاسٹ تھا, بیکاز آف ڈیلینگ وہ 4 بلین سے چلا گیا 8 بلین پر. ایک کا 8 تھا وہ چلا گیا 16 بلین پر. ایک کا جو چترال کا جو میں نے ذکر کیا صرف کنسلٹنسی کا 24 سے وہ چلا گیا 78 تک. تو یہ جناب اسپیکر اس طرح نیچے جو اے ڈی بی کے پروجیکٹس ہے, اے ڈی بی کا پروجیکٹ بھی ایک بہت بڑا منصوبہ مانسیرا میں ہے 300 میگا واٹ کا, جو ابھی تک اس پر کام سٹارٹ نہیں ہے.
ان منصوبوں کا جو لاس سے وہ ایکسیڈ کر رہا ہے ڈیلے کی وجہ سے 100 بلین 100 بلین جناب اسپیکر پر ڈے جو صوبے کو لاسز ہے وہ ہے 3 کروڑ. یہ میرے نمبر نہیں ہے, یہ نمبر پیڈو ڈپارٹمنٹ کی ہے, اور پیڈو ڈپارٹمنٹ از دا پروونشل گورنمنٹ. تو پر ڈے 3 کروڑ لاس ہے اس صوبے کو. تو کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ حلف اٹھاتے ہیں کرپشن کے خلاف, کبھی کہتے ہیں قرآن اور سر پر رکھتے ہیں کرپشن کے خلاف, کبھی کہتے ہیں اینٹیں مارتے ہیں کرپشن کے خلاف. تو میں 100 بلین اینٹیں کہاں سے لاؤں, کس کے سر پر ماروں جناب اسپیکر؟ اس کے علاوہ جناب اسپیکر اسی سیکٹر میں ورلڈ بینک نے کچھ پیسے دیے. ورلڈ بینک نے جو دیے وہ 2 پروجیکٹ سوات میں ہیں. اسی دن بھی میں نے ذکر کیا اس کا کہ ایک وہ کالام والا ہے, ایک نیچے مدین کا ہے. اس کا جو کمپلیشن ہے جناب اسپیکر وہ 2021 کا تھا. سٹل ادھر کوئی کام شروع نہیں ہوا. یہ سارے منصوبے ملا کر اگر یہ ہم بنا لیتے, اگر یہ ہم کمپلیٹ کرواتے تو 60 بلین پر اینم آپ کی پرافٹ ہوتی. 60 ارب اینولی آپ کما سکتے تھے اس سے اگر آن ٹائملی آپ کمپلیٹ کرتے. آپ کے ٹوٹل ریسیویبل ہے 85 بلین, اور آپ صرف ان منصوبوں سے 60 بلین کما سکتے تھے. بدقسمتی سے ان کے پیسوں پر گاڑیاں خریدی گئی. ابھی پیڑوں کے پاس سینکڑوں گاڑیاں ہیں جس کا وارث معلوم ہی نہیں ہے کہ کون یوز کر رہا ہے. ذرا یہ منسٹر صاحب پروو کریں گے کہ کتنی گاڑیاں خریدی گئی اور کون یوٹیلائز کر رہا ہے. تو کیا یہ جناب اسپیکر کرپشن ہے یا کیا چیز ہے؟ یا اگر پچھلے 10 سال میں ہوا ہے, اس صوبے میں ہوا ہے, تو اس کو کرپشن کی بجائے میں کوئی اور نام دے دوں, مجھے کوئی بتائے. اگر کرپشن ہے تو پھر 60 بلین اینٹیں میں کہاں سے لاؤں اور کس کے سر پر مارو؟ جناب اسپیکر یہ صرف ایک سیکٹر کی بات. ابھی میں آتا ہوں جناب اسپیکر آپ کے تو اور سیکٹر ہے جو سپیچ ہے. جو سپیچ میں جناب اسپیکر منسٹر صاحب نے وہ خیالی پلاؤ میں کافی باتیں کی. اس میں ایک اس نے کہا کہ 5000 گھر بنائیں گے, اور اس کے لیے جو اماؤنٹ رکھا گیا ہے وہ ہے 2 بلین ہے, سم تھنگ لائک دس. تو پہلے تو جناب اسپیکر میں پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, اور وہ 5 سال ٹینور کے لیے کیا تھا. ادھر 10 سال آپ کی حکومت ہوئی, ابھی 3rd ٹینور میں ہے. تو کیا کیلکولیٹ کرے کہ 50 لاکھ میں 3 ٹینور میں ہمارا شیئر 5000 بنتا ہے. آپ خود اس کو جسٹیفائی کریں کہ یا یہ بھی وہی والی بات ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے اور لکھنا سب کچھ ہے. کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جناب اسپیکر, ایک بلیف بن چکی ہے کہ یہ صرف خالی خلی نعرے لگاؤ یہ کافی ہے, اس سے سارے مسائل حل ہوں گے. اور ریئلٹی ہے اس میں. اسی دن میں نے کہا, کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے غلط کہا. میں نے کہا BRT جو ہے وہ سفید ہاتھی بن چکا ہے اس صوبے کے لیے. تو اس میں پھر 3 بلین کا ڈیمانڈ ہے BRT کے لیے. تو 3 بلین سے جناب اسپیکر آپ 300 اسکول بنا سکتے ہیں. 3 بلین سے آپ 300 بیچو بنا سکتے ہیں. 3 بلین سے آپ کتنے روڈ بنا سکتے ہیں. اور شرم کی بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ کے BRT کے لیے 3 بلین ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کمیونیکیشن.
BRT सिर्फ है पेशावर में और कम्युनिकेशन है आपके पूरे सूबे में। जितने भी आर्टरीज हैं, जितने भी रोड्स हैं, वो पूरे सूबे में हैं। तो उसके लिए BRT से कम अमाउंट ख्याली पुलाव में डिमांड किया गया है। तो क्या मैं इसको रियलिस्टिक कहूँ जनाब स्पीकर? इसको मैं क्या कहूँ, क्या नाम मैं दे दूँ इसको? जनाब स्पीकर, ये एक और लोकल गवर्नमेंट ये स्पीच में है कि ये विजन है खान साहब का कि निचले सतह तक पावर मुंतकिल हो और लोगों के काम लोगों के डोर स्टेप पर हल हो। इसलिए ये सिस्टम नेबरहुड सिस्टम लाया गया। अगेन मैं कहूंगा, ये जो जितने भी लोग हैं ये हल्कों की पॉलिटिक्स करते हैं कि ये जो सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, ये टूथलेस सिस्टम है, ये जुल्म किया गया है। ये जो आपके तहसील नाजिम बने या विलेज काउंसिल में लोग बने, दिस इज टूथलेस सिस्टम जनाब स्पीकर। वो क्यों मैं कह रहा हूं, न इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, न इनके पास फाइनेंशियल पावर है, और दुनिया में मुझे कोई नहीं बता सकता जिधर भी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में चैलेंज कर रहा हूं कि कभी कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो काम करे सिविल सर्वेंट के अंडर। इस सिस्टम में आपने सिविल सर्वेंट के अंडर किया है। एसी के अंडर तहसील नाजिम काम कर रहा है, वो बेचारा अपनी गाड़ी के लिए उसके दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। आज तक उसको सैलरी ही नहीं मिली, आज तक उसको व्हीकल ही नहीं मिली। और जो इलेक्शन आपने करवाए जनाब स्पीकर, वो भी अलग क्वेश्चन मार्क। जो इधर तो लोग उठते बातें करते, ये बहुत मशहूर हुआ है कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 ये नारे लगाते। ये लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं जनाब स्पीकर, मेरे हाथ में एक कागज है, ये कार्ड्स दिए गए और ये है एहसास कफालत कार्ड। और मैं अनोद कह रहा हूं कि सिर्फ मेरे हल्के में 53,000 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए, 53,000 वोट खरीदने के लिए। और पैसा इसमें देयर इज नो सिंगल पिनी, अगेन बाय ओथ में कह रहा हूं कि किसी को एक पैसा नहीं मिला, और 53,000 कार्ड आपने दिए। तो क्या फेयर इलेक्शन था जनाब स्पीकर, जिसमें 53,000 कार्ड आपने एज ए रिश्वत बांटे और उसके रिजल्ट में जो लोग आए तो उसको मैं कौन से फॉर्म का नाम दे दूं? अभी जो लास्ट वीक हुआ है जनाब स्पीकर, यही मुझे बताए कि इधर तो आप नारे लगाते हो 45 47, ये जो जनाब स्पीकर अभी एडवाइजर बना है जो ब्रिगेडियर साहब है जनाब स्पीकर, ये मुझे बताया जाए वो फॉर्म 45 वाला है या 47 वाला है। अभी जो ब्रिगेडियर साहब बना है एडवाइजर कैबिनेट का मेंबर, वो 45 का है या 47 का है, ये आपको पता होगा। इधर वैसे जनाब स्पीकर, ठीक है आप लोग भी खुश हुए, आप इलेक्टेड लोग हैं, आपको बनना चाहिए कैबिनेट मेंबर, आपको बना लेते। मैं इसके फेवर में हो कि जो इलेक्टेड लोग हैं उसको कैबिनेट में रखो। जब शुक्र है आपकी ड्यूटी लगी है, खैर आपको भी रखना चाहिए। लाए खान काइंडली डेकोरम मेंटेन रखें, उन्हें बात करने दें, आप अपनी बारी पे फिर बात कर लीजिएगा। चले, इसने ठीक पॉइंट आउट किया, लेकिन मैंने कभी ये आवाज नहीं लगाई कि फॉर्म 47 है, फॉर्म 45 है। हालांकि हमें जनाब स्पीकर 2018 में फॉर्म 45 भी नहीं मिला। हमें तो कहते रहे कि जाओ आरओ ऑफिस से ले लो, हमें तो वो भी नहीं मिला। नहीं, हमने नहीं लिया, जिसने लिया है आप फिर उसके साथ लगे हो। जिसने लिया है तो कल फिर जनाब स्पीकर हमारे सीएम साहब फरमा रहे थे जब मीटिंग से निकले, जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहा था,
کسی نے کوشچن کیا جناب اسپیکر کہ آپ آرمی چیف سے ملے، تو اس نے کہا میں نے 2 دفعہ ٹرائی کیا لیکن موقع نہیں ملا. اس نے خود کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اور یہ اچھی روایت بھی ہے جناب اسپیکر، میں خوش بھی ہوں کہ ادھر وہ آوازیں لگانے سے بہتر ہے پراپر فورم پر آپ جائیں. کل اس کی ادھر بھی میٹنگ میں وہ بیٹھے، اس کے بعد انرجی منسٹر صاحب سے بھی ملے. اور یہ طریقہ ہے اس صوبے کے لیے کچھ لینے کے لیے، یہی طریقہ ہے کہ جاؤ کسی کو کنونس کرو، کسی سے بات کرو. جناب اسپیکر آپ نے مائک آن کیا میرے طرف دیکھا بھی، حالانکہ میرے خیال میں نے تو ابھی 15 منٹ ہوئے. نہیں آپ 35 سے اوپر چلے گئے. میں تو شروع بھی نہیں ہوا. چلو میں زیادہ وہ باقی اپنے کولیگز کو ٹائم دوں گا، لیکن میں آخر میں جناب اسپیکر میں یہ سجیسٹ کروں گا جناب اسپیکر کہ ریئلسٹک اپروچ ہونا چاہیے. اس بجٹ میں اس نے ذکر کیا ہے معیشت کا بھی کہ معیشت کو آگے لے کر جائیں گے، لیکن میں نے جو سنا تو میں حیران بھی ہوا کہ یار آپ کے لیڈر نے تو کہا تھا کہ کٹے، انڈے، مرغے اس کے ذکر ہی نہیں ہے اس میں، تو آپ ڈیویٹ کر گئے ہو. کٹے، انڈے، مرغے کا ذکر نہیں ہے اس میں، اور باقی بھی کچھ نہیں ہے کہ کیا کریں گے. لیکن اپروچ یہ ہونا چاہیے، ریئلسٹک اپروچ ہونا چاہیے جناب اسپیکر. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں تیر مارے. یہ ریئلسٹک اپروچ کے بغیر ہمارے صوبے کے بہت سے مسائل ہیں جناب اسپیکر، اور سب سے جو برننگ ایشو ہے وہ لائن آرڈر کا ہے. کل بھی ادھر پشاور میں جو ہمارا پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے ادھر واقع ہوا ہے، روزانہ ہوتے ہیں. آپ کے صوبے میں کتنے نو گوز ایریا بن چکی ہے، تو اس پر سیریس سوچنا چاہیے جناب اسپیکر. میچیورٹی سے سوچنا چاہیے، لائقی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اس طرح اگر ہوا میں ہم تیر ماریں گے کہیں گے کہ یار ہم نے تو یہ پیش کیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے کوآپریٹ نہیں کیا، تو یہ تو خیالی پولاؤ ہے. آپ کچھ بھی پیش کر سکتے ہو، لیکن پریکٹیکلی آپ کو جو مل جائے وہ خود جناب اسپیکر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ سیم صاحب کا پریس کانفرنس ہے، کسی نے کوشچن کیا اس بجٹ کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے پیش کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا جب بجٹ آئے گا اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہے تو آفٹر فیڈرل بجٹ ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اس طرح خود فرمایا ہے، خود اس نے مانا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، آفٹر فیڈرل بجٹ ہم اس کو ٹھیک کریں گے. تو جناب اسپیکر یہ اس قوم کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ تو خدا را 3 دفعہ آپ کو گورنمنٹ، تیسری ٹائم آپ کو گورنمنٹ ملی ہے، تو ذرا میچور بیہیو کرے، ذرا ان لوگوں کو ڈیلیور کرے، ان لوگوں کے مسائل لے. ایک پوائنٹ مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ ڈی پی میں ہیلتھ والا دیکھ رہا تھا، تو میرے ڈسٹرکٹ میں ایک ہاسپٹل کے لیے جس کا اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے وہ بشام ہاسپٹل، وہ ہے 70 کروڑ، اور اس کے لیے رکھے گئے 2 کروڑ روپیہ. تو اٹس مین 35 سال میں وہ بنے گا. ویسے بھی آپ کا جو ہے وہ تھرو فارورڈ جو ہے وہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اے این پی جب گورنمنٹ چھوڑ رہی تھی تو وہ تھا تھرو فارورڈ لائبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ تھا 3.5 3.5 سال. آج یہ پہنچ چکا ہے 16 ایئرز پر. آپ کی گورنمنٹ کے بعد آپ کو جب گورنمنٹ ملی جناب اسپیکر تو اس صوبے پر قرضہ تھا 91 بلین. ٹوڈے اٹ از 457 بلین. جو 65 سال میں جو قرض لیا گیا اس سے 10 سال میں آپ نے 300% زیادہ لیا. تو کیا کیا آپ نے؟ ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا. تو خدا کے لیے ابھی کچھ ڈیلیور کرو. یہ موقع بار بار نہیں ملتا، ابھی ملا ہے تو میرے خیال میں ڈیلیور کرنا چاہیے. ابھی خدا کرے کہ ہو جائے. تو ایک پوائنٹ میرا رہ گیا ہے وہ بتا کر پھر بیٹھتا ہوں، وہ ویٹ والا جناب اسپیکر یہ ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، آپ کر لیں نا اس پہ. اور یہ برننگ ایشو بھی ہے آج کل چل رہا ہے نا سر. بات لمبی ہوگی ہے پھر آگے بس. لاسٹ پوائنٹ ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے جناب اسپیکر. یہ ویٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے
یہ لمحہ فکریہ ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے. ہم باتیں تو بڑے بڑے کرتے کرپشن کے خلاف ہے، لیکن جناب اسپیکر ویٹ کا جو ہے ادھر جو میرے پاس فگر ہے، اور نیچے یہ بات لمبی ہو جائے گی، سارے ڈسٹرکٹ وائز میرے پاس ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کو کتنا پہنچا ہے اور کس ڈسٹرکٹ میں کون لگایا گیا ہے، یہ بھی میرے پاس ہے، اور کس کا رشتہ دار ہے، کس کا پی اے ہے، کس کے تھرو ہے، کون کلاس 4 ڈیل کر رہا ہے، کون چوکیدار ڈیل کر رہا ہے، یہ بھی ڈیٹیل اس میں موجود ہے. لیکن لم سم میں بتا رہا ہوں کہ آپ ویٹ میں جو کر رہے ہو جناب اسپیکر، آپ 29 بلین کا جو حساب آپ نے لگایا ہے تو وہ 9,750 پر آپ لے رہے ہو. ایک وہ بوری ہے کہ کیا حساب ہے اس کا، اور مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہے 8,300 پر. تو آپ نے جو پیسے لگائے وہ ہے 29 بلین. ابھی میں جناب اسپیکر یہ اگر یہ مجھے کہتے ہیں، یہ چیلنج بھی میں قبول کرتا ہوں کہ یہ 29 بلین کے بجائے 24 بلین پر ابھی بھی پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں اویلیبل ہے. تو یہ 5 ارب 10 کروڑ کرپشن لاسٹ 10 ڈیز میں ویٹ میں ہوئی ہے جناب اسپیکر. تھینک یو اپوزیشن لیڈر صاحب، تھینک یو ویری مچ سر. جناب مولانا لطف الرحمان صاحب، پارلیمنٹری لیڈر فار JUI.